سار کے ساتھ آپ نے ان کو بھائی بھائی بنا دیا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے اور تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے، تو اس نے تم کو اس سے نجات دی۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتوں کو بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اب یہ قرآن ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے، ہماری رہنمائی کے لیے آیا ہے، لیکن افسوس آج ہم مسلمانوں نے اس قرآن کو فقط قسم کھانے یا ایصال ثواب کے لیے یا صرف برکت حاصل کرنے کے لیے ہم نے اس کو اپنے گھروں میں اس کو ایک اچھا غلاف چڑھا کر طاق میں رکھ دیا ہے۔ یہ ہماری رہنمائی کے لیے آیا تھا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو قرآن مجید فرقان حمید کے احکامات کو مضبوطی سے تھامنے اور تفرقہ بازی سے بچنے کا حکم فرمایا ہے، نیز ان افعال اور حرکات کی بھی ممانعت کی گئی ہے جو مسلمانوں کے درمیان تفریق کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقوں میں تقسیم نہ ہو جاؤ، جیسے تم سے پہلے یہود و نصارہ نے فرقے بنا لیے۔ اور وہ اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر فرمایا انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ اللہ نے فرمایا بے شک سب مومن آپس میں بھائی ہیں، سب مسلمان آپس میں کیا ہیں؟ بھائی ہیں۔ تو اپنے بھائیوں میں صلح کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو پیارے بھائی، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا ہے۔ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ بھائی ہیں۔ اور بھائی کس نے قرار دیا ہے؟ اللہ نے۔ کس نے قرار دیا؟ اللہ نے فرمایا کہ مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ یہ کسی علامہ صاحب کی بات تو نہیں ہے، یہ خود خالق کائنات فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں کیا ہیں؟ بھائی بھائی ہیں۔ تو جس طرح خونی رشتے کے اعتبار سے دو سگے بھائی ہوتے ہیں، ایسے ہی دو مسلمان دینی تعلق اور اسلامی محبت کے اعتبار سے آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور یہ رشتہ سگے بھائیوں سے بڑھ کر ہے۔ مسلمان کا آپس میں بھائی ہونا یہ دو سگے بھائیوں سے یہ رشتہ بڑھ کر ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا مسلمان آپس میں کیا ہیں؟ بھائی بھائی ہیں، اور اس میں قطعاً کبھی آنچ نہیں آنی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ آپس میں مخالفت نہ کرو، آپس میں مخالفت نہ کرو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے۔ اب یہ بات ہماری اجتماعی طور پر مسلمانوں کی ہو رہی ہے کہ آپس میں مخالفت نہ کرو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت کا نزول اس وقت ہوا جب مسلمان کافروں سے برسرے پیکار تھے، لیکن رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کو اس آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ وہ آپس میں متحد رہیں، مسلمان آپس میں متحد رہیں۔ افسوس کے ساتھ یہ کفار کے ممالک تو آپس میں متحد ہیں، آج کفار سب آپس میں ان کا گٹھ جوڑ ہے، لیکن مسلمانوں میں باہمی اتفاق نظر نہیں آتا۔ اس کا حال اگر آپ پوچھنا چاہیں یا دیکھنا چاہیں، اور اگر آپ نے دیکھا ہے تو وہ یہ ہے کہ کشمیر میں کتنا بڑا ظلم اب بھی ہو رہا ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ مسلمان اس وقت کوئی بھی ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ جس وقت وہاں پہ کرفیو نافذ تھا اور ظلم ہو رہا تھا اور جوان بیٹیوں ہماری بہنوں کو ان ہندوؤں نے گھروں سے راتوں کو اٹھا کر ان کو غائب کر دیا، اور نوجوانوں کو سر عام ان کو شہید کیا جا رہا تھا، ان کے جسموں کے ٹکڑے ہو رہے تھے، اور اس وقت مودی جا کر عربوں کے ساتھ وہاں ان سے ایوارڈ حاصل کر رہا تھا۔ مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ایک طرف مسلمان ہمارے بھائی جن کو اللہ نے فرمایا مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو وہ آپس میں کیا ہیں؟ بھائی بھائی ہیں، اور ایک مسلمان کٹ رہا ہے، بھائی مر رہا ہے، اور دوسری طرف اس کا بھائی دشمن کے گلے میں وہ ہار پہنا رہا ہے۔ تو مسلمانوں کا حال یہ ہے، انتہائی افسوس، جبکہ نبی اللہ رب العالمین نے فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جو ان کے اصحاب ہیں وہ کفار پر بہت سخت ہیں اور آپس میں کیا ہیں؟ نرم دل ہیں۔ اس آیت کریمہ کا نزول تو بالخصوص صحابہ کرام علیہم رضوان کے متعلق ہوا، لیکن بالعموم تمام مسلمانوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ مسلمان آپس میں کیا ہوتے ہیں؟ رحم دل ہوتے ہیں اور متحد ہوتے ہیں، اور کافروں کے مقابلے میں سخت گیر اور یکجاں ہوتے ہیں۔ لیکن آج مسلمان متفق نہیں ہے اور کفار آپس میں ان کا اتفاق ہے۔ پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ آج جب اسرائیل نے فلسطین پہ حملہ کیا اور اس کے ساتھ دیکھ لیں امریکہ بھی کھڑا ہو گیا، اس کے ساتھ دیگر کفار بھی اس کے ساتھ تیار ہو گئے، لیکن دیکھ لیں کہ فلسطین وہ نہتے مسلمان، اور ویڈیو ایک وائرل ہوئی کہ جہاں ایک چھوٹا سا بچہ وہ فیڈر لے کر آدھے پتھر اس نے پکڑا ہوا ہے اور اس ساتھ اس کی شاید بہن کھڑی ہے، اور ہم مسلمان سارے جو ہیں وہ تماشا بنے ہوئے ہیں، اور فلسطین کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، کشمیر کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اور مسلمان ممالک جو ہیں وہ کسی کا ساتھ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ تو یہ حالت ہے ہماری۔ تو پیارے بھائیوں، اتحاد بین المسلمین احادیث کریمہ کی روشنی میں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری زندگی مسلمانوں کو متحد ہونے کا آپ نے درس دیا، اور تفرقہ بازی اور جدا جدا حیثیت منوانے سے کوسوں دور رہنے کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیمات ہمیں ارشاد فرمائی، بلکہ یہاں تک کہ مسلمانوں کی مثال نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ عمارت کی مانند قرار دیا۔ جس طرح ایک عمارت ایک دیوار کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، اسی طرح مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو کیا کرتا ہے؟ اس طرح مضبوط کرتا ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم حجۃ الوداع کے موقع پر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک تمہارا رب ایک ہے، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، خبردار کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر اور کسی سرخ کو کالے پر اور کسی کالے کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں ہے سوائے تقوی کے۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ باقی رنگ کے اعتبار سے، لسانی اعتبار سے، علاقائی اعتبار سے، ہر جگہ سے ہم سب کیا ہیں؟ ایک ہیں، ہم سب بھائی بھائی ہیں۔ حضرت سیدنا ابو عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں اس شخص کو جنت کے کنارے پر گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ بات بڑی قابل غور ہے میرے اور آپ کے لیے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اس شخص کو جنت کے کنارے پر گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے۔ میری بات سمجھ آئی نہیں ہے؟ بات میری نہیں ہے، نبی اکرم علیہ السلام حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ جو حق پر ہو اس کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، میں اس کو جنت کے کنارے گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو کیا ہم تیار اس معاملے میں؟ اپنے آپ سے پوچھیے، میں آپ سے کوئی وعدہ نہیں لیتا، کیا ہم اس معاملے میں ہم حق پر بھی ہوں اور ہم جھگڑا چھوڑنے تیار ہوں گے؟ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم تو ذرا سی بات پہ مر مٹنے والے ہو جاتے ہیں۔ اب فیصلہ ہمیں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرمان ہمیں مل رہا ہے، اب عمل کرنا ہمارے اختیار میں ہے۔ اب دوسری بات سنیے، فرمایا جنت کے درمیان میں گھر کی میں ضمانت دیتا ہوں جو مزاح میں بھی جھوٹ چھوڑ دے۔ ہم مزاح میں تو ہم تو پتہ نہیں کیا کچھ کر جاتے ہیں، تو مزاح تو اپنی جگہ پہ، ہم تو اس سے ہٹ کر جھوٹ سے ہم باز نہیں آتے ہیں۔ اتنا جھوٹ بولتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، کہ شاید والی بات ہے کہ جھوٹ بھی ہم سے پناہ مانگتا ہوگا، یہ کیا کر رہا ہے۔ تو آپ نے یہ ضمانت دی ہے کہ جو مزاح میں بھی جھوٹ چھوڑ دے، میں اس کو جنت کے درمیان میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور تیسری بات فرمائے، جنت کے اعلیٰ درجے میں گھر کی میں ضمانت دیتا ہوں اس کو جو اپنے اخلاق اچھے کر لے۔
تو آج ہم اپنے گروان میں جا کر دیکھیں کیا اخلاقی طور پر ہم کہاں کھڑے ہیں آج۔ تو بہرحال یہ موضوع بڑا طویل ہے، میں اپنی اس بات کی طرف آ رہا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں درجہ کے اعتبار سے نماز، روزہ اور صدقہ سے افضل عمل کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے عرض کی، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرمائیے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، آپس کے تعلقات کو اچھا کرو، کیونکہ نا اتفاقی دین کو مونڈ دینے والی ہے۔ نا اتفاقی دین کو کیا کرتی ہے؟ تباہ کر دیتی ہے، مونڈ دیتی ہے۔ اور اسی طرح اگلی حدیث پاک، حدیثیں تو بے شمار حدیثوں کی کتب بھری ہوئی ہیں۔ بات ہے پیارے بھائیوں میرے اور آپ کے عمل کرنے کی۔ میں نے پچھلے جمعہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ ایک حدیث پہ اگر ہم عمل کرنا شروع کر دیں، ہماری دنیا بھی بہتر، آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ وہ یہ جو پہلی حدیث آپ نے سماعت فرمائی ہے، جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 ضمانتیں، جنت کے کنارے، جنت کے درمیان اور جنت کے اعلیٰ درجات میں آپ نے گھر کی ضمانت دی، اور یہ 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ کیا ہم یہ ان 3 باتوں پہ عمل پیرا ہو جائیں، ہمارا گھر بھی جنت کا گہوارہ بن جائے گا، ہمارا محلہ بھی، ہمارا معاشرہ بھی اس میں امن آ جائے گا۔ تو کیا ہم اس پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟ تو یہ تو فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عقبہ، تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے تعلق کو جوڑو، اور جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ تو یہ تو آپ نے ان کو یہ بات فرمائی ہے، یہ ہمارے لیے بھی ہے۔ تو جو ہم پہ ظلم کرے ہم اسے معاف کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ ہم تو گھر میں اپنی بیوی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم گھر میں اپنے بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو پیارے بھائیوں، مسلمانوں کے آپس میں اتفاق کی جو، اتحاد کی جو فضیلت ہے، اسے سماعت فرمائی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کی مثال آپس میں، جو پہلے بھی آپ نے حدیث سنی، یہ دوسری حدیث ہے، فرمایا مسلمانوں کے آپس میں محبت کرنے کے حوالے سے، مہربانی کرنے کے حوالے اور باہم رحم کرنے کے حوالے سے ایک جسم کی مانند ہے۔ مسلمان کیا ہیں؟ ایک جسم کی مانند ہیں۔ جب جسم کے کسی ایک عضو کو، ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم جو ہے وہ بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ ہمارے سر میں درد ہو تو سارا جسم، ہم رات کو نہیں سو سکتے۔ ہاتھ کے کسی بھی حصے، انگلی پہ زخم آ جائے تو سارا جسم کیا اضطراب میں مبتلا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ سارے جسم میں تکلیف ہے۔ تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے، قرآن نے کیا کہا، انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں کیا ہیں؟ بھائی بھائی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ مسلمان ایک عمارت کی مانند ہیں، ایک جسم کی مانند ہیں۔ جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچے تو سارا جسم مضطرب ہو جاتا ہے۔ کشمیر میں اس وقت ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ہمارے بھائی اس وقت ظلم کا شکار ہیں، ان پر ظلم ہو رہا ہے۔ فلسطین کی بیٹیاں چیخ چیخ کر، پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا۔ تو آج مسلمان ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کر ہم ان کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، اتحاد بین المسلمین کی ایک وجہ، جو سب سے جو وجہ ہے وہ یہ ہے، اور مسلمانوں کی آپس میں جو تفرقہ بازی ہے اس کی ایک وجہ وہ ہے ضد اور ہٹ درمی۔ کیا ہے؟ ضد اور ہٹ درمی۔ قرآن حکیم نے پہلی امتوں کے تفرقہ کا بنیادی سبب ضد اور ہٹ درمی قرار دیا۔ اللہ نے فرمایا، وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، فرمایا اور انہوں نے اسی وقت فرقہ ڈالا تھا جب ان کے پاس علم آ چکا تھا، جب ان کے پاس علم آ چکا تھا، اور وہ تفرقہ بھی باہمی سرکشی کی وجہ سے تھا۔ یہاں اللہ نے فرمایا العلم بغیا بینہم، بغیا کی تفسیر میں علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے دنیا کی طلب نے لوگوں کو آپس میں حسد، ضد اور دشمنی کرنا۔ آج بھی جب کوئی تفرقہ پیدا ہوتا ہے تو تفرقہ پیدا کرنے والا شخص اپنی دنیاوی حرص، اپنی بڑائی یا انا اور اپنی ایک الگ پہچان اور شہرت کے لیے
اپنی 1.5 انچ کی مسجد بناتا ہے، یعنی آج بھی اس تفرقہ بازی کی وجہ ضد اور ہٹ درمی ہے۔ تو علامہ اقبال نے کیا خوب لکھا ہے، اگر اسی کو سمجھ لیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک۔ منفعت یعنی فائدہ بھی، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ تو پیارے بھائیوں، اور دوسری جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے تفرقہ بازی کی، سب سے اہم سبب وہ ہے قرآن سے دوری۔ کیا ہے؟ قرآن حکیم سے دوری۔ قرآن وہ واحد قیمتی اثاثہ ہے جس پر مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم جو ہیں وہ بھی اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کو اپنی امت کو دیا ہے۔ یہ غیر مسلم بھی اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں، لیکن اگر ہمارا قرآن پہ اگر ایمان نہیں تو ہم مسلمان نہیں ہیں۔ یہ کتاب قرآن حکیم وہی ہے جو جبریل امین نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پر لے کر اترے، اور آج مسلمانوں کا ہم سب کا حال یہ ہے کہ آج ہم اس کتاب سے دور ہو چکے ہیں، اس کتاب کو ہم نے چھوڑ دیا ہے جو ہمارے لیے ذریعہ ہدایت ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن ہدایت دیتا ہے اس راہ کی طرف جو بالکل سیدھی ہے۔ تو پیارے بھائیوں، ہم نے اس ہدایت کے سرچشمہ کو چھوڑ رکھا ہے، جس کے لیے اللہ نے ہمیں فرمایا کہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو اور تم تفرقہ میں نہ پڑو۔ ہم نے اس قرآن کو پس پش ڈال دیا اور آج ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ یہ وہ قرآن جو دلوں کو جوڑنے کے لیے نازل ہوا، آج یہ قرآن دوسروں کے خلاف فتویٰ دینے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، کسی نے کیا خوب لکھا ہے، خود کو بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، خود کو بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے تو مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی کا سبب قرآن سے دوری ہی کو قرار دیا، اور آپ نے کیا خوب لکھا، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر، کون؟ صحابہ کرام کی بات کہ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا اور دیکھ لیں پوری دنیا میں مسلمان ذلت اور رسوائی کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، اس بات پہ اگر مزید بات کی جائے تو اختلاف، امت میں اختلاف کا ہونا باعث رحمت ہے، لیکن اگر اختلاف جو ہے یہ ایک فطری عمل ہے، ہر ایک کو دوسرے سے، بیٹے کو باپ سے اختلاف ہو جاتا ہے، بھائی کو بھائی سے ہو جاتا ہے، تاجر جو آپس میں کاروبار کرتے ہیں ان کو ایک دوسرے سے اختلاف ہو جاتا ہے۔ اگر وہ اختلاف مخالفت میں نہ بدلے، صرف اختلاف رائے ہو، تو پھر وہ تو باعث رحمت ہے، لیکن اگر وہی معاملہ جو مخالفت میں تبدیل ہو جائے تو پھر وہ ایک جھگڑے کا باعث بنتا ہے۔ اختلاف جس کو کہا گیا ہے کہ وہ رحمت ہے، تو وہ تعمیری ہوتا ہے۔ اگر وہ اختلاف رائے ہے تو وہ تعمیری ہے، جس سے بعض چیزیں نکھر کر سامنے آتی ہیں، اس سے اختلاف ہے۔ اختلاف کو جب بندہ سمجھتا ہے، کبھی آپ نے اختلاف کیا، اس کی وجوہات بیان کریں تو اس سے پھر بہت ساری چیزیں نکھر کر سامنے آتی ہیں۔ لیکن جب وہ مخالفت میں اتر آئے تو پھر وہ اپنے نفس کا معاملہ، انا کا معاملہ بن جاتا ہے، جس میں انسان کی سوچ تخریب کاری کا شکار ہو جاتی ہے۔ اور اختلاف جو ہوتا ہے وہ نیک نیتی پر مبنی ہوتا ہے، اور اس میں دوسروں کی اصلاح مقصود ہوتی ہے۔ اگر اختلاف برائے نظریہ ہو اور اگر وہ مخالفت میں ہو تو پھر اس سے جھگڑا اور انتشار پیدا ہوتا ہے۔
پھر وہ ہوتا کیا ہے، اس اختلاف سے اس حد تک شدت وہ پیدا ہو جاتی ہے کہ بعض لوگ تکبر اور خود پسندی کی وجہ سے اپنے آپ کو پھر وہ ہار ماننے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے، کیونکہ اس میں پھر حسیت آ جاتی ہے، ہردرمی آ جاتی ہے، اپنی انا کا معاملہ آ جاتا ہے۔ حالانکہ انسان اس بات کو اس کا دل تسلیم کر رہا ہوتا ہے کہ دوسرا فریق حق پر ہے، لیکن اپنی ضد، ہردرمی اور اپنی مخالفت اور انا کا جو معاملہ آتا ہے، پھر اس میں وہ اختلاف رائے، وہ جو رحمت تھا پھر وہ زحمت بن جاتا ہے، وہ مخالفت میں ادھر آتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو بات بڑی طویل ہو جائے گی۔ تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اتحاد بین مسلمین کے جو رہنما اصول ہیں ان میں سے ایک اصول پہ میں بات کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایک ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن حکیم، اگر تم اس کو مضبوطی سے تھام کے رکھو گے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے، کبھی بھی تفرقے میں نہیں پڑو گے، اور فرمایا دوسرا آپ نے فرمایا میری سنت، اگر میری سنت پر چلتے رہو گے، میری سنت کو اپناؤ گے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فرامین ہیں، تو فرمایا کبھی بھی تم نہیں بھٹکو گے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ جب تک مسلمان قرآن و سنت سے وابستہ رہے تو پوری دنیا میں مسلمانوں کی حکمرانی تھی، اور آپس میں مسلمان متحد اور متفق تھے، اور جب ان دو عظیم چیزوں کو مسلمانوں نے چھوڑا تو آج دیکھ لیں ذلت اور رسوائی مسلمانوں کے مقدر بن چکی ہے۔ تو کسی صاحب دل نے کیا خوب لکھا ہے، ہیں جتنے علم سب ہیں جتنے علم ان سب کا یہی قرآن مخزن ہے، ہیں جتنے علم ان سب کا یہی قرآن مخزن ہے، یہ ہر خوبی کا منبع ہے، یہ ہر نیکی کا معدن ہے۔ بلایا ہم نے جب قرآن کو اغوائے شیطان سے، بلایا ہم نے جب قرآن کو اغوائے شیطان سے، ہوئے محروم تب ہی سے مسلمان فضل رحمان سے، الہی سبق بھولا ہوا پھر یاد ہو جائے، آمین کہہ دیں، الہی سبق بھولا ہوا پھر یاد ہو جائے، یہ امت پھر اسی انداز میں آباد ہو جائے۔ تو پیارے بھائیوں، امت مسلمان کے اتحاد کے لیے ضروری ہے کہ ہر قسم کے تعصب کا خاتمہ ہو جائے، چاہے وہ نسلی ہو، لسانی ہو، علاقائی ہو، مذہبی ہو۔ تو پیارے بھائیو، جب روم کے صہیب رضی اللہ تعالی عنہ اور حبشہ کے بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور فارس کے سلمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ اگر ایک ہو سکتے ہیں تو کیا آج مسلمان ایک ہو نہیں سکتے؟ اگر یہ متفق ہو سکتے ہیں، بھائی بھائی بن سکتے ہیں، تو کیا آج مسلمان بھائی بھائی نہیں بن سکتے؟ تو پیارے بھائیو، اللہ رب العالمین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام جہان کے لیے رحمت بنایا، قرآن کو بھی رحمت بنا کر بھیجا، اور یہ دین بھی سراپا کیا ہے؟ رحمت ہے۔ اسی لیے اگر ہم سب ماننے والوں کا انداز بھی اگر اس انداز رحمت کو اگر ہم اختیار کر لیں تو پھر اتفاق اور اتحاد کی جو فضا ہے وہ ہمارے اندر پیدا ہو سکتی ہے، اور وہ برکتیں اور وہ رحمتیں ہمیں نصیب ہو سکتی ہیں جو ہمارے اسلاف کا مقدر بنی تھی۔ اسی لیے کسی نے لکھا ہے، آخری بات، آخری شعر سن لیں، رشتہ دیوار و در تیرا بھی ہے میرا بھی، رشتہ دیوار و در تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، مت جلا اس کو، یہ گھر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، کیوں لڑیں آپس میں ہم ایک ایک سنگ میل پر، کیوں لڑیں ہم آپس میں، کیوں لڑیں آپس میں ہم ایک ایک سنگ میل پر، اس میں نقصان سفر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے۔ تو پیارا بھائی، اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق باہمی طور پر متحد ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔